اس معلوماتی نشست میں خوش آمدید۔ آج ہم PPSC یعنی پنجاب پبلک سروس کمیشن کے تیاری نوٹس کا ایک حصہ دیکھ رہے ہیں۔ جی، اور خاص طور پر انگریزی الفاظ نمبر 181 سے 200 تک۔ ہاں، ان کے معنی اور جو زیادہ دلچسپ ہے ان کے متضاد الفاظ کا تجزیہ کریں گے۔ یہ PPSC برادرز اکیڈمی کے نوٹس ہیں جو کافی مشہور ہیں۔ بالکل، اور ہمارا مقصد صرف رٹا لگانا نہیں، بالکل نہیں، بلکہ سمجھنا ہے کہ ان الفاظ میں خاص طور پر تضاد میں کیا تعلق ہے۔ صحیح کہا، کیونکہ متضاد کو سمجھنے سے لفظ خود زیادہ واضح ہو جاتا ہے نا؟ جی ہاں، بالکل، یہ فہم کو گہرا کرتا ہے۔ مجھے بھی یہی دیکھنا ہے کہ یہ جوڑی لفظ اور اس کا متضاد مل کر کیا تصویر بناتی ہے۔ تو چلیں شروع کرتے ہیں۔ پہلا لفظ 181 ارساتس۔ اس کا مطلب ہے نقلی مصنوعی، اور نوٹس میں ساتھ آرٹیفیشل دیا ہے۔ ہاں، ارساتس اور آرٹیفیشل دونوں کا مطلب تو یہی ہے کہ کوئی چیز اصلی نہیں، نقل ہے یا متبادل۔ تو کیا یہ بالکل ایک ہی ہیں؟ نہیں، تھوڑا فرق ہے۔ ارساتس میں اکثر ایک مجبوری یا کسی کمی کو پورا کرنے والے شاید کمتر متبادل کا تاثر ہوتا ہے، جیسے جنگ میں ارساتس کافی۔ اچھا، اصلی نہیں مل رہی تو کام چلانے والی چیز؟ جی، جبکہ آرٹیفیشل کا دائرہ وسیع ہے، جیسے آرٹیفیشل فلاورز، آرٹیفیشل انٹیلیجنس۔ اس میں ضروری نہیں کہ مجبوری ہو، بنیادی بات اصلیت کی کمی ہے۔ سمجھ گئیں۔ ارساتس میں تھوڑا منفی یا مجبوری کا رنگ زیادہ ہے۔ اچھا، اب 182 ریڈولنٹ، خوشبودار یا کسی چیز کی یاد دلانے والا۔ ہاں، اور ساتھ میں اوڈرس دیا ہے جس کا مطلب بھی خوشبودار ہے۔ تو یہ بھی سینونیمز ہوئے؟ تقریباً، لیکن ریڈولنٹ میں ایک اضافی پہلو ہے۔ یہ صرف خوشبو نہیں، بلکہ اکثر اس خوشبو سے جڑی کوئی یاد، کوئی احساس۔ اچھا، جیسے کسی پرانی جگہ کی خوشبو بچپن کی یاد دلا دے؟ بالکل، جیسے کہتے ہیں دی ایئر واز ریڈولنٹ آف اسپائسز۔ یہاں خوشبو کے ساتھ ایک ماحول یا یاد وابستہ ہے، اوڈرس بس بو یا خوشبو کا ہونا ہے۔ یہ باریکی اہم ہے، یہ صرف ناک نہیں ذہن سے بھی جڑا ہے۔ صحیح۔ اب ایک بالکل مختلف لفظ 183 ٹرپیٹیوڈ، مطلب بد اخلاقی، بد کرداری، اور متضاد ہے آنر یعنی عزت۔ یہ تو زمین آسمان کا فرق ہے۔ یقیناً، یہ کردار کے دو بالکل مخالف سرے ہیں۔ ٹرپیٹیوڈ مطلب انتہائی اخلاقی پستی، ضلالت، کمینہ پن۔ بہت منفی لفظ ہے۔ جی۔ اور دوسری طرف آنر، عزت، وقار، اصول پسندی، کردار کی بلندی۔ تو یہ صرف اچھا یا برا نہیں، بلکہ یوں کہیں کہ اخلاقی دیوالیہ پن بمقابلہ اخلاقی عظمت۔ بہت خوب کہا آپ نے، بالکل یہی بات ہے۔ اور عوامی خدمت جیسے PPSC کے ذریعے، وہاں تو آنر کی بنیاد ہے اور ٹرپیٹیوڈ سے بچنا لازمی ہے۔ بالکل، عوامی اعتماد اسی پر قائم ہوتا ہے۔ صحیح۔ اچھا، اب آگے بڑھتے ہیں۔ لفظ 184 پروپنکوٹی، مطلب نزدیکی، قربت، ساتھ میں نیئرنس دیا ہے۔ ہاں، یہ نسبتاً سیدھا ہے۔ پروپنکوٹی اور نیئرنس دونوں کا مطلب قربت ہے۔ کس قسم کی قربت؟ جگہ کی؟ ہاں، جگہ کی بھی ہو سکتی ہے، جیسے دفتر میں ساتھ بیٹھنا، یا پھر تعلقات کی، خیالات کی، خون کے رشتے کی قربت بھی۔ اچھا، تو سماجیات میں بھی اس کا ذکر آتا ہوگا؟ جی بالکل، کہتے ہیں کہ پروپنکوٹی یعنی محض قریب ہونا بھی تعلقات بننے میں اہم کردار ادا کرتا ہے۔ دلچسپ نقطہ ہے۔ اچھا، اب قربت سے آواز کی طرف چلتے ہیں۔ لفظ 185 وسیفرس، شور شرابہ کرنے والا، بلند آواز۔ اور ساتھ میں اسٹرائیڈنٹ دیا ہے، یعنی سخت، بلند آواز۔ تو یہ بھی ملتے جلتے ہیں، لیکن فرق ہے۔ وسیفرس عام طور پر بلند، پرجوش، اکثر احتجاجی آواز کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ وسیفرس ڈیمانڈز یا وسیفرس کراؤڈ، یعنی آواز میں ایک شدت، ایک توانائی ہے۔ جی، جبکہ اسٹرائیڈنٹ بھی بلند آواز ہے، لیکن اس میں اکثر ایک سختی، ایک ناگواری، کانوں کو چبھنے والا پہلو زیادہ ہوتا ہے۔ اسٹرائیڈنٹ ٹون آف وائس۔ اچھا، تو اسٹرائیڈنٹ میں منفی تاثر زیادہ ہو سکتا ہے؟ ہاں، وہ تنقیدی یا جارحانہ بھی لگ سکتی ہے۔ ٹھیک ہے، یہ فرق اہم ہے۔ اچھا، فہرست میں 186 نہیں ہے، ہم 187 پر آتے ہیں۔ ویلر، بہادری، جرت۔ اور متضاد ہے کاورڈس، بزدلی۔ یہ پھر کردار کا ایک اہم پہلو ہے۔ ویلر خاص طور پر خطرے یا مشکل میں دکھائی جانے والی عظیم ہمت ہے۔ صرف ڈر نہ لگنا نہیں؟ نہیں، ڈر کے باوجود صحیح کام کرنا، یہ ہے ویلر۔
جبکہ کاوڈس تو ہمت کی مکمل کمی ہے، خطرے سے بھاگ جانا۔ یہ بھی آنر اور ٹرپیٹیوڈ کی طرح کردار کی بنیادیں ہیں، ایک طرف بہادری، دوسری طرف بزدلی۔ اب رویے کی بات کرتے ہیں۔ 188 سیویئر، سخت، شدید۔ اور متضاد ہے لینینٹ، نرم، رحم دل۔ ہاں، یہ اکثر اصولوں، سزاؤں یا رویوں کے لیے آتا ہے۔ سیویئر مطلب بہت سخت، غیر لچکدار، سیویئر پنشمنٹ۔ اور لینینٹ؟ بالکل الٹ، نرمی برتنے والا، رعایت دینے والا، لینینٹ ٹیچر یا لینینٹ سینٹنس۔ یہ توازن اہم ہے زندگی میں، کب سیویئر ہونا ہے، کب لینینٹ۔ ٹھیک ہے، اب ذہن کی طرف۔ 189 امیجنیٹو، تخیلاتی، خیالی۔ متضاد ہے ڈل، سست، بے مزہ، غیر دلچسپ۔ امیجنیٹو ہونا تو ایک بڑی صلاحیت ہے، نئی چیزیں سوچنا، تخلیق کرنا۔ ایک امیجنیٹو ذہن دنیا کو الگ نظر سے دیکھتا ہے۔ بالکل، جبکہ ڈل ذہن میں وہ چمک نہیں ہوتی، سوچ سست، روایتی سی۔ ڈل رنگوں کے لیے بھی آتا ہے، یعنی مدھیم۔ تو یہ ذہنی روشنی بمقابلہ بے رنگی۔ اچھا، اس سے ملتا جلتا اگلا جوڑا ہے 190 نوئنگ، جانتے ہوئے، ہوشیار، باخبر۔ اور متضاد ہے ڈینس، بے وقوف، گاڑھا۔ نوئنگ کا مطلب صرف جاننا نہیں، بلکہ ایک طرح کی سمجھداری، آگاہی ہے، جیسے انوئنگ گلانس، ایک ذریکی کا تاثر۔ اچھا، جیسے کوئی راز کی بات سمجھ رہا ہو۔ ہاں، کچھ ایسا ہی۔ اور ڈینس اس کا الٹ ہے، وہ شخص جو سمجھنے میں سست ہو، جسے بات دیر سے سمجھ آئے۔ جیسے کہتے ہیں ہی از اے بٹ ڈینس۔ جی، لفظی مطلب گاڑھا یا کثیف بھی ہے، شاید وہیں سے آیا کہ خیالات آسانی سے نہیں گزرتے۔ ہو سکتا ہے۔ خیر، اب جذبات کی طرف۔ 191 اینیموسٹی، دشمنی، نفرت، اناد۔ محبت۔ یہ تو انسانی رشتوں کی بنیاد ہے۔ بالکل، یہ جذبات کے دو قطعی مخالف سرے ہیں۔ اینیموسٹی، شدید دشمنی، بغض، جو تعلقات کو خراب کرتی ہے۔ یقیناً، اور دوسری طرف لو، محبت، انسیت، خیر خواہی، جو جوڑتی ہے۔ ان میں تو کوئی درمیانی راہ نہیں لگتی۔ نہیں، یہ ایک دوسرے کی مکمل نفی ہیں۔ صحیح۔ اب آتے ہیں درستی پر۔ 192 ایگزیکٹ، بالکل صحیح، درست۔ اور متضاد ہے انکریکٹ، غلط۔ یہ تو سیدھا سادہ لگتا ہے۔ بھی ایگزیکٹ مطلب مکمل طور پر درست، بغیر کسی غلطی کے۔ ایگزیکٹ ٹائم، انکریکٹ بس جو صحیح نہ ہو۔ سادہ مگر اہم، خاص طور پر حقائق اور ڈیٹا میں۔ ٹھیک ہے، اب پیسوں کے استعمال پر آتے ہیں۔ 193 ایکسٹرا ویگنٹ، فضول خرچ، شاہ خرچ۔ متضاد ہے ماڈریٹ، معتدل، درمیانہ رو۔ ایکسٹرا ویگنٹ ہونا یعنی حد سے زیادہ خرچ کرنا، فضول خرچی، اکثر دکھاوے یا لاپرواہی سے۔ اور ماڈریٹ؟ وہ جو اعتدال میں رہے، مناسب خرچ کرے، نہ بہت زیادہ نہ بہت کم، درمیانی راہ۔ ماڈریٹ ہونا تو اچھی بات سمجھی جاتی ہے اکثر معاملات میں، جی ہاں۔ اگلا لفظ ہے جسمانی یا ذہنی طاقت کا۔ 194 اسٹیمنا، طاقت، حوصلہ، دم خم، برداشت۔ متضاد ویکنس۔ کمزوری۔ اسٹیمنا خاص طور پر لمبے عرصے تک مشقت برداشت کرنے کی صلاحیت ہے، جسمانی بھی، ذہنی بھی۔ جیسے امتحان کی تیاری کے لیے چاہیے۔ بالکل، لمبا کام ہے، اسٹیمنا چاہیے۔ ویکنس اسی صلاحیت کی کمی ہے، جلدی تھک جانا، ہمت ہار دینا۔ صحیح۔ اب سطح کی بات۔ 195 رف، کھردرا، ناہموار۔ اور متضاد سلیک، ہموار، چکنا، صاف۔ یہ تو واضح ہے، رف سطح کھردری ہوتی ہے۔ جی، جیسے رف روڈ، اور سلیک بالکل ہموار، ملائم، اکثر چمکدار، جیسے سلیک ڈیزائن۔ اچھا، یہ ڈیزائن کے لیے بھی آتا ہے۔ جی، جدید اور صاف ستھرا۔ جی ہاں۔ اب ایک اور جوڑا جو وسائل سے متعلق ہے۔ 196 گارنر، جمع کرنا، اکٹھا کرنا۔ اور متضاد سکوانڈر، ضائع کرنا، لٹانا۔ گارنر کا مطلب کیا ہے؟ صرف جمع کرنا؟ ہاں، لیکن اکثر محنت سے آہستہ آہستہ، جیسے حمایت جمع کرنا یا معلومات، اس میں قدردانی کا پہلو ہے۔ اور سکوانڈر؟ وہ بے دردی سے ضائع کرنا ہے، پیسہ، وقت، موقع، کچھ بھی قیمتی۔ سکوانڈر ٹیلنٹ۔ تو یہ وسائل کے استعمال کے دو بالکل مختلف رویے ہیں، سنبھالنا بمقابلہ لٹانا۔ بالکل، امتحان کی تیاری میں وقت کو گارنر کرنا ہے، سکوانڈر نہیں۔ بہترین مثال، اسی سے جڑا اگلا لفظ 1907 پروڈیگل۔
یہ بھی فضول خرچ، مصرف، ایکسٹراویگنٹ جیسا؟ کافی قریب۔ پروڈیگل خاص طور پر پیسے یا وسائل کو بے تحاشا لاپرواہی سے خرچ کرنے والا، وہ بائبل والی کہانی ہے نا پروڈیگل سن کی۔ اچھا ہاں، اور متضاد ہے تھرفٹی، کفایت شار۔ جی، تھرفٹی وہ ہے جو سوچ سمجھ کر احتیاط سے بچت کے ساتھ خرچ کرے، فضول خرچی سے بچے۔ تو تھرفٹی ہونا کنجوس ہونا نہیں ہے؟ نہیں، تھرفٹی میں سمجھداری ہے، کنجوسی شاید ضرورت سے زیادہ کمی ہو۔ ٹھیک ہے، اب ابلاغ پر آتے ہیں۔ 198 ٹیسٹ، خاموش، پوشیدہ، غیر اعلانیہ مگر سمجھا جانے والا، اور متضاد ڈکٹیٹڈ، حکم دیا گیا۔ ٹیسٹ کیا ہے؟ جو کہا نہ جائے؟ ہاں، جو کہا نہ جائے مگر سمجھا جائے۔ ٹیسٹ اپروول یعنی خاموش رضامندی، ٹیسٹ انڈرسٹینڈنگ یعنی غیر اعلانیہ سمجھوتا۔ اس میں اشارہ ہوتا ہے۔ جی، جبکہ ڈکٹیٹڈ واضح حکم یا ہدایت ہے جو لکھوایا گیا ہو۔ ڈکٹیٹڈ ٹرمز، اس میں وضاحت ہوتی ہے۔ ایک اشارہ، دوسرا حکم، یہ فرق اہم ہے۔ اب آخری سے پہلا 199 ریپیوڈیٹ، انکار کرنا، رد کرنا، مسترد کرنا۔ متضاد ہے ایڈمٹ، تسلیم کرنا، مان لینا۔ ریپیوڈیٹ ایک مضبوط لفظ ہے، کسی دعوے، الزام یا ذمہ داری کو سختی سے باضابطہ طور پر رد کرنا۔ جیسے کسی معاہدے کو رد کرنا۔ بالکل، ٹو ریپیوڈیٹ اے ڈیٹ اور ایڈمٹ اس کا الٹ ہے، سچائی کو، غلطی کو مان لینا، ایڈمٹ اے مسٹیک۔ تو یہ قبولیت بمقابلہ انکار ہے۔ یہاں سوال بنتا ہے کہ سچائی کو ریپیوڈیٹ کرنے کے کیا نتائج ہیں بمقابلہ ایڈمٹ کرنے کے؟ بہت اہم سوال ہے۔ تسلیم کرنے میں وقتی مشکل ہو سکتی ہے، مگر رد کرنا طویل مدت میں اعتماد کو زیادہ نقصان پہنچا سکتا ہے۔ بالکل صاف ستھرا، اصلی حالت میں بے داغ۔ متضاد ہے سلیڈ، گندا، داغدار، آلودہ۔ پرسٹین وہ حالت ہے جو بالکل نئی جیسی ہو، کامل صاف، پرسٹین سنو، جس میں کوئی خرابی نہ ہو۔ جی، ان پرسٹین کنڈیشن۔ جبکہ سلیڈ، گندا، داغدار، خراب ہو جانا، یہ عزت یا شہرت کے لیے بھی آتا ہے، a سلیڈ ریپیوٹیشن، یعنی داغدار ساخ۔ تو یہ پاکیزگی بمقابلہ آلودگی ہے۔ بالکل۔ تو آج ہم نے یہ 20 الفاظ دیکھے، صرف فہرست نہیں بلکہ معنی کی گہرائی اور تضادات کا ایک جائزہ تھا۔ اس سب سے کیا سیکھا ہم نے؟ یہی کہ الفاظ کو اس طرح جوڑ کر سمجھنے سے زبان پر گرفت مضبوط ہوتی ہے، اور سوچ میں بھی وضاحت آتی ہے۔ یقیناً۔ یہ سمجھ PPSC جیسے امتحانات میں تو کام آتی ہی ہے، عام زندگی میں بھی خیالات کو بہتر انداز میں پیش کرنے میں مدد دیتی ہے۔ متضاد کو جاننا لفظ کے معنی کو روشن کر دیتا ہے۔ بالکل، علم کی اصل قیمت سمجھ اور استعمال میں ہے۔ صحیح۔ جاتے جاتے ایک خیال چھوڑے جاتے ہیں سب کے لیے۔ ہر لفظ اور اس کا متضاد، جیسے آنر اور ٹرپیٹیوٹ، ویلر اور کیورڈس، گارنر اور سکوانڈر، یہ دنیا کو دیکھنے کے دو مختلف زاویے ہیں۔ کیا ان تضادات کو سمجھنا ہمیں اپنے فیصلوں اور اقدار پر غور کرنے کی دعوت نہیں دیتا؟ واو، بہت خوبصورت نکتہ ہے۔ یہ محض الفاظ نہیں، زندگی کے انتخاب ہیں۔ اس گہرائی میں ہمارے ساتھ شریک ہونے کا شکریہ۔ شکریہ۔